السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ 2 کا پارٹ نمبر 107 پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں سے پڑھنا ہے جو فائدہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر ضرورت گلاب اور سرکہ وغیرہ سے پاک کرنا ناجائز ہے کہ فضول خرچی ہے، یعنی نجاست کو اس سے پاک نہیں کر سکتے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 8، مستعمل پانی اور چائے سے دھوئیں پاک ہو جائے گا، ہے نا، یعنی وہ نجاست والی جگہ۔ مسئلہ نمبر 9، تھوک سے اگر نجاست دور ہو جائے پاک ہو جائے گا، جیسے بچے نے دودھ پی کر پستان پر قے کی، پھر کئی بار دودھ پیا یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا، پاک ہو گئی۔ اور شرابی کے منہ کا مسئلہ اوپر گزرا، یعنی اس سے پہلے والے پارٹ میں گزرا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 10، دودھ اور شوربہ اور تیل سے دھونے سے پاک نہ ہوگا کہ ان سے نجاست دور نہ ہوگی۔ مسئلہ 11، نجاست اگر دلدار ہو، یعنی جیسے پاخانہ، گوبر، خون، جاڑی نجاست ہے نا، گاڑی وغیرہ، تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے، جیسے 2 بار دھویا اور نجاست دور ہو رہی ہے، تو 3 بار پورا کر لینا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 12، اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر، رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی زائل کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر اس کا اثر بدقت جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا، پاک ہو گیا۔ صابن یا کھٹائی یا گرم پانی سے دھونے کی حاجت نہیں، یعنی ضرورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، کپڑے یا ہاتھ میں نجس رنگ یعنی ناپاک رنگ لگا یا ناپاک مہندی لگائی تو اتنی مرتبہ دھوئے کہ صاف پانی گرنے لگے، پاک ہو جائے گا اگرچہ کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی ہو، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 14، زعفران یا رنگ کپڑا رنگنے کے لیے گھولا تھا، اس میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا یا اور کوئی نجاست پڑ گئی، اس سے اگر کپڑا رنگ لیا تو 3 بار دھو ڈالے، پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 15، گودنا کے سوئی چبو کر اس جگہ سرما بھر دیتے ہیں تو اگر خون اتنا نکلا کہ بہنے کے قابل ہو تو ظاہر ہے کہ وہ خون ناپاک ہے، اور سرما کہ اس پر ڈالا گیا وہ بھی ناپاک ہو گیا، پھر اس جگہ کو دھو ڈالے، پاک ہو جائے گی اگرچہ ناپاک سرما کا رنگ بھی باقی رہے۔ یوں ہی زخم میں راکھ بھر دی، پھر دھو لیا، پاک ہو گیا اگرچہ رنگ باقی ہو، یعنی یہ جو چیزوں کا رنگ باقی ہو تب بھی پاک ہو جائے، ان کو الگ سے بتا رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 16، کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل لگا تھا، 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئے، لیکن اگر مردار کی چربی لگی تھی تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے پاک نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 17، اگر نجاست رقیق ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ بقوت نچوڑنے سے پاک ہوگا، طاقت کے ساتھ نچوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ معنی ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت پر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 18، اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑے تو 2-1 بوند ٹپک سکتی ہے تو اس کے حق میں پاک اور دوسرے کے حق میں ناپاک ہے، اس دوسرے کی طاقت کا اعتبار نہیں۔ ہاں، اگر یہ دھوتا اور اسی قدر نچوڑتا تو پاک نہ ہوتا۔ مسئلہ نمبر 19، پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے، اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی، اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو کہ نچوڑنے سے 1-8 بوند ٹپکے گی تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہے۔ مسئلہ نمبر 20،
پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا اور اس کی تری سے کپڑے کا پاک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا۔ پھر اگر پہلی بار کے نچوڑنے کے بعد بھیگا ہے تو اسے 2 مرتبہ دھونا چاہیے، اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی تری سے بھیگا ہے تو 1 مرتبہ دھویا جائے۔ یوں ہی اگر اس کپڑے سے جو 1 مرتبہ دھو کر نچوڑ لیا گیا ہے کوئی پاک کپڑا بھیگ جائے تو یہ 2 بار دھویا جائے، اور اگر دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد اس سے وہ کپڑا بھیگا تو 1 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اس طرح مسئلہ نمبر 21، کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا ہے کہ اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے گا، پھر اس کو لٹکا دیا اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے، اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا تو یہ پانی ناپاک ہے، یعنی خوب اچھی طرح نچوڑنا یہ ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 22، دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا ایک ہی حکم ہے کہ ان کا پیشاب کپڑے یا بدن میں لگا ہے تو 3 بار دھونا اور نچوڑنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں پارٹ نمبر 108 میں آگے کنٹینیو پڑھیں گے۔